السلام علیکم ڈیئر ویورز، بات کرتے ہیں آج چندریان 3 ورسز لیونا 25۔ چندریان 3 پروجیکٹ جو کہ انڈیا نے 14 جولائی کو لانچ کیا تھا، وہ کامیابی کے ساتھ 11 اگست کو اپنے تیسرے مدار میں داخل ہو چکا ہے، اور اس نے وہاں داخل ہوتے ساتھ ہی چاند کی ابتدائی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، جبکہ اس کے کمپیریزن میں روس نے لیونا 25 11 اگست کو لانچ کر دیا ہے، وہ بھی اسی طرح اپنے مدار میں کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں۔ چندریان 3 نے اپنے تیسرے مدار میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو چاند کی زبردست قسم کی تصاویر بھیجی۔ ان تصاویر میں چاند کی سطح کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں اور کمپیریزن کریں کہ چندریان 3 چاند کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو بھیج رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں لوگ دوسروں کی آڈیو ویڈیوز بنا کر ان کو پبلش کر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کی ڈائریاں چوری ہو رہی ہیں، یہاں پر لوگوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو خوار، ذلیل اور بے عزت کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کا چندریان 3 چاند پر جا کر چاند کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر انڈیا کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے لوگوں کی ویڈیوز بنا کر ان لوگوں کی اور اپنے ملک کی عزت میں کمی کر رہے ہیں۔ بہرحال چندریان 3 14 جولائی کو لانچ کیا گیا۔ کچھ دن وہ اپنا سفر جاری کرنے کے بعد 25 جولائی کو زمین کے مدار میں داخل ہو گیا۔ کامیابی کے ساتھ اس نے اپنا سفر 10 دن تک جاری رکھا اور 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہو گیا، اور چاند کے مدار میں داخل ہونے کے بعد اس کو 5 سرکلز یعنی کہ 5 مدار 1 بائی 1 کراس کرنے تھے۔ چندریان 3 کامیابی کے ساتھ 8 اگست کو دوسرے جبکہ 11 اگست کو تیسرے مدار میں داخل ہوا۔ ابھی 14 اگست کو چوتھے جبکہ 16 اگست کو 5ویں مدار میں داخل ہونے کے بعد 23 اگست کو چاند پر لینڈ کر جائے گا۔ کسی بھی پروجیکٹ کو ایک مدار سے نکلنے کے بعد دوسرے مدار میں جانے کے لیے تھرسٹلز آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھرسٹلز اس پروجیکٹ میں لگی ہوئی ایسی موٹرز ہوتی ہیں جو اس پروجیکٹ کی سپیڈ کو بوسٹ کرتی ہیں، تو وہ ایک مدار سے نکل کے دوسرے مدار میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کام بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ چندریان 3 نے عبور کیا اور اپنے تیسرے مدار میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چندریان 3 میں لگا ہوا ٹیلی میٹری سسٹم یعنی کہ ٹریکنگ اینڈ کمانڈ نیٹ ورک سینٹر، جو کہ بنگلور سے اسرو کے انجینئرز، ٹیکنیشینز اور سائنٹسٹس کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے بڑے ہی محتاط طریقے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا، اور ابھی تک ان کا پروجیکٹ 100% کامیابی کے ساتھ اپنے سفر پر جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ لیونا 25 اور چندریان 3 کا سب سے یونیک کوالٹی یہ ہے کہ یہ دونوں پروجیکٹ پہلی بار چاند کی جنوبی قطب پر لینڈ کریں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر آج تک کوئی بھی پروجیکٹ لینڈ نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے روس، امریکہ اور چائنا کے پروجیکٹ چاند پر لینڈ کر چکے ہیں، لیکن وہ تمام پروجیکٹ چاند پر جنوبی قطب پر لینڈ نہیں کیے۔ جنوبی قطب پر لینڈ کرنے والے یہ پہلے دونوں پروجیکٹ ہوں گے۔ یہ دونوں پروجیکٹ وہاں پر اس چیز کی کھوج لگائیں گے کہ آیا کہ وہاں پر پانی کی موجودگی ہے۔ اگر پانی کی موجودگی وہاں پہ کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ آکسیجن کی موجودگی کو دریافت کریں گے۔ بہرحال پاکستان نے بھی 2024 میں چاند پر جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس ارادے کو تقویت نہ مل سکی، اور ہمارے ہاں رجیم چینج کی کہانیاں چلتی رہیں۔ جمہوریت کو کٹ پتلی بنا کر ہمارے ملک کی چلتی ہوئی حکومت کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ ہمارے ہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ اپنے عروج پر ہے۔ کوئی بھی کسی عدالت کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی کسی قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئین و قانون کی پابندی ختم ہو چکی ہے، اور سب لوگ چور، ڈاکو اور لٹیرے اکٹھے ہو کر پاکستان کو لوٹنے میں دن رات سرگرم ہیں۔ ہماری عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس تمام گھنونے کھیل میں برابر کی شریک ہے، اور ملک کو تباہ کرنے میں اپنا برابر کا حصہ ڈال رہی ہے۔ سب سے عجیب اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چندریان 3 ہو یا لیونا 25 ہو، یہ دونوں پروجیکٹ بہت ہی کم وقت میں بھی چاند کی سطح پر لینڈ کر سکتے تھے۔ بالکل سیدھا ان کو اگر لانچ کیا جاتا تو وہ سیدھا چاند کی سطح پر پہنچ سکتے تھے، لیکن ان کو اتنے لمبے عرصے تک مداروں میں گھمانے کا مقصد یہی ہے کہ اس پروجیکٹ
کی سکسیس پروبیبلٹی کو اور انکریز کیا جائے۔ 7 اور 4 ارب روپے کے دونوں پروجیکٹ 11 ارب ڈالر کے یہ پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح تک پہنچ سکے اور لینڈ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے وہ تمام کھوج لگا کر نالج اور ڈیٹا اکٹھا کر کے لائیں جس کو انالیسس کرنے کے بعد اس چیز کی تصدیق ہو سکے کہ چاند پر زندگی کے آثار موجود ہیں۔ کسی ملک کی بھی کسی غلط چیز کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی کسی بھی ترقی، کامیابی اور سٹرگل کو بھی اکنالج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بھارت میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے سائنس کی اس فیلڈ میں جتنی ترقی کی ہے ہمیں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس چیز کو بھی اکنالج کرنا چاہیے، اور پھر ان چیزوں سے سبق سیکھ کر کچھ خود بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ صرف ان چیزوں میں کمپیریزن کرتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت۔ اب خود اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ چاہے چندریان 2 کا پروجیکٹ 2019 ہو یا چندریان 3 کا پروجیکٹ 2023 ہو، دونوں میں ان کی گورنمنٹ میں کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ان دونوں پروجیکٹس میں اسرو کو سپورٹ کیا ہے اور ان کی بیک پہ کھڑے ہو کر ان کو اس چیز کا یقین دلایا ہے کہ ہم سب یونینیمسلی آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہی چیز کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی میں سب سے مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ بہت جلد چندریان 3 چاند کی سطح پر لینڈ کر جائے گا اور وہ دن انڈیا کے لیے ایک بہت ہی کامیابی کا دن ہوگا، اور ہمیں اس دن کی کامیابی کو انڈیا کو مبارکباد دینی چاہیے اور خود بھی اس سے سبق سیکھ کر اپنے پروجیکٹس لانچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے کومنٹس سے آگاہ کریں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔